مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ابھی جو عیاشی ہے وہ تو میں نے بتائی نہیں مدرسے میں, ابھی تو میں نے آپ کو بتایا جو 2 ٹائم کے کھانے کی ضرورت پوری ہو رہی تھی. عیاشی جس کے زرداری نے خواب بھی نہیں دیکھے ہوں گے, وہ عیاشی ہم نے مدرسے میں کی ہے. اور یہ میں دل کی کیفیت بتا رہا ہوں, اوپر سے نہیں کہہ رہا. وہ عیاشی کیا تھی, کبھی کبھار لسی بھی جا کے پیتا تھا میں, جیب خرچی ملتی تھی ابا کی طرف سے بھی, بھائی بھی الگ سے دیتے تھے, تو میرے پاس اضافی جیب خرچیاں 2 بھائی میرے دیتے تھے اور 1 ابا, تو 3 جیب خرچیاں میرے پاس الگ سے آ گئی تھی. اس سے میں کیا کرتا تھا, کبھی لسی پی رہا ہوں, کبھی چھٹے سے مراد چائے, ہم اس کو سٹا کہتے تھے پیار سے, چائے پی رہا ہوں. پھر ہمارا دل کرتا تھا یار یہ مدرسے کا کھانا, اب سبزی کھا کھا کے ہم تھک گئے, جا کے ہوٹل کا قیمہ کھانا چاہیے. ایک بڑا زبردست ہوٹل تھا, وہ وہیں چند دوست مل کے اس سے قیمہ بنواتے تھے ہم, ایسا مزے کا قیمہ لگتا تھا یار وہ ہمیں. پھر کیا ہوتا تھا, پھر تھوڑے سے غیر قانونی کام بھی کرتا تھا میں مدرسے میں, سب بچے کرتے ہیں تھوڑے تھوڑے تو چلتا ہے نا یہ. وہ یہ تھا کہ ہمیں اجازت نہیں تھی کہ 4 بجے مدرسے سے باہر جانے کی, کیونکہ عصر تک پڑھائی کا ٹائم تھا. اس میں ہم یہ کرتے تھے کہ چھپڑ میں نکل کے نا چرسیوں کے ہوٹل میں چائے پی کے آتے تھے. ہوٹل بہت گندا تھا, وہاں بھی پابندی تھی, یہ گندے غلیظ ہوٹل میں نہیں جانا آپ لوگوں نے. اب اچھا ہوٹل دور بھی ہے اور وہ عصر کے بعد جائیں گے, عصر تک کا انتظار کون کرے گا. چھپڑ میں چپکے سے نکلے پتلی گلی سے, استاذوں سے نظر بچا کے, اور خوف کے ساتھ وہاں بیٹھ کے چرسیوں کے ساتھ کپ دھلوا کے چائے پی رہے ہیں. غیر قانونی کام, اور چھپڑ میں آ رہے ہیں. اس کا اپنا مزہ تھا خدا کی قسم, کیونکہ جب آدمی غلط طریقے سے, چائے ویسی کون سی اچھی چیز ہے, غلط طریقے سے چائے پیتا ہے نا, اس کو جرم کا احساس ہو, اس چائے کا مزہ آج تک ہمیں اب تک نہیں آیا, کیونکہ احساس ہوتا تھا غلط کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک مزہ ہے بھائی. چھپڑ میں چپ کے آ کے بیٹھ گئے ایسے گنڈے بن کے, جیسے پتہ نہیں مطالعہ کر کے نا تھک گئے بہت زیادہ. چھوٹی سی, اس سے زیادہ نہیں شرارت کی ہم نے الحمدللہ مدرسے میں. تو اس کو ہم سمجھتے تھے کیا ہے عیاشی. ہمارے دوست تھے, ہم ان کے ساتھ کیا کرتے تھے, ایک دور جو ہے نا ریڑی پہ کلیجی بناتا تھا بڑی ٹائٹ, وہاں جانا بھی انلیگل تھا, گورنمنٹ کی طرف سے, مدرسے کی طرف سے پابندی تھی. اب ہمارے پاس پیسے ہوتے تھے یار, کچھ تو کھائے نا باہر جا کے, تو ہم کیا کرتے تھے, چھپڑ میں نکل کے ایسے منہ پہ رومال ڈال کے وہ کلیجی والے سے ریڑی میں کلیجی بنوائی, چھپڑ میں بیٹھ کے کھایا اس کو, بڑی مزے کی بناتا تھا وہ, ایسا مزہ آتا تھا. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب غریب خاندان کے ہو گئے آپ بہت زیادہ, اس لیے آپ کو کلیجی کھانے میں مزہ آ رہا ہے. میں نے اپنے خاندان کا انٹروڈکشن آپ کو پہلے کروا دیا, اس کا خاندان سے تعلق نہیں تھا. ہمارے گھر میں سب کچھ تھا کھانے پینے کو, 200 گز کا بڑا گھر تھا ہمارے ابا کا, اور خاندان کا بھی میں نے انٹروڈکشن کروا دیا. اصل میں جو مفتی رشید احمد صاحب ہمارے شیخ تھے نا, انہوں نے بتایا تھے دنیا کیا ہے, مسافر خانہ, لہذا ہمیں اس میں ریڑی کی کلیجی بھی بڑی مزے کی لگ رہی تھی, اور دکان کی لسی کا ہمیں مزہ آ رہا تھا, اور چرسیوں کی چائے کا ہمیں. اچھا اس ہوٹل میں بڑے مزے تھے, چرسی نا ہیروئن چی تھے, چرسی نہیں, بیٹھے نا جھوم رہے ہوتے تھے. انہیں دیکھ کے ہماری تھوڑی بہت جو پڑھائی کی ٹینشن ہے وہ ختم ہوتی تھی. یہ جو میں بیانات میں اتنا ہیروئنچیوں کا, چرسیوں کا تذکرہ کرتا ہوں نا, کیونکہ میں نے اس ہوٹل میں بہت دفعہ ہیروئنچیوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, اللہ کا شکر ہے لگایا نہیں ہم نے کبھی. ہم باہر جا کے پہلے اپنے کپ دھلواتے تھے کہ ابے ایسا نہ ہو کہ وہ تو مجبوری تھی نا, دور جانے کی اجازت نہیں تھی ہمیں, اجازت تھی لیکن ٹائم پہ, ہم تو غیر قانونی ٹائم پہ جا رہے تھے. تو وہاں ہیروئنچیوں کو ہم دیکھتے تھے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, ایسی ایسی باتیں پھینک رہے ہیں یار, اس کو انجوائے کرتا ہے آدمی. خدا کی قسم فیوچر کا کچھ پتا نہیں تھا, یہ بھی نہیں پتا تھا کسی مدرسے میں بھی ملازمت ملے گی کہ نہیں ملے گی.